بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں سوال جواب لے کر پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج تاریخ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، جبکہ ستمبر کی 2024 کی 8 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، اور ہمارے یہ سوال جواب کا سیشن ہے 187۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سوال ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دراصل میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں جہاں کریڈٹ کارڈ کا استعمال روزانہ ہوتا ہے، ان میں ہر ٹرانزیکشن پر کیش بیک ملتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا یہ کیش بیک ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ میرے کارڈز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کیش بیک جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کو کچھ ریٹ چھوڑ رہی ہے یا ان کے کارڈ استعمال کرنے پر آپ کو انعام دے رہی ہے۔ تو انعام ہو یا ریٹ میں کمی کرنا ہو، یہ دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، لہٰذا یہ کیش بیک آپ کے پاس جو آ رہا ہے آپ کے لیے حلال ہے۔ اگلا سوال، ہاں البتہ کریڈٹ کارڈ کے خود استعمال کے بارے میں جو ہے الگ بحث ہے، اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ میں جو معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مدت کے اندر آپ نے وہ اس کو پیسے جمع کر دیے، تب تو آپ کا سے سود نہیں پڑتا، ورنہ سودی معاملات ہو جاتے ہیں اس میں، اور ورنہ کم از کم کریڈٹ کارڈ کو لیتے وقت اس میں سود کی شرطیں وغیرہ چونکہ ذکر میں آتی ہیں، شرائط میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے کریڈٹ کارڈز کے استعمال میں۔ بہرحال اگلا سوال، انہوں نے نام نہیں لکھا اور 2 فوٹو کسی کتاب سے اتار کر بھیجے ہیں، اور پوچھا ہے میرا سوال یہ کہ ایسے عقیدہ رکھنے والے پر علماء دیوبند کا کیا حکم ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں اور شیطان جہنمی ہے۔ محترم، آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ آپ کو جس کتاب سے آپ نے یہ فوٹو بھیجے ہیں اس عبارت پہ کیا اعتراض ہے، اپنا اعتراض واضح طور پر درج کریں، اور پھر اس کے بعد آپ پوچھیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہے یہ عبارت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ ویسے جو عبارت آپ نے بھیجی ہے یہ غالباً یہ صراط مستقیم کی یا جو ہے کسی کتاب کی ہے، جس میں جو ہے توحید کو واضح طور پر کھولا گیا ہے، اور اس میں کچھ پرانی زمانے کی اردو ہے، اس میں کچھ اس طرح کے انداز ہو گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نعوذ باللہ توہین ہو رہی ہے دربار رسالت میں۔ لیکن وہ توحید کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی بعض دفعہ ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کی وحی جو اس کے ذریعے جو کچھ علم دیا چھین لیں، آپ تو اتنے بے بس ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہیں پر یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمراہوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس طرح توحید کے ذکر میں بعض دفعہ اس طرح کے مضمون آ جاتا ہے، لیکن اس میں مدعا پر نظر رہنی چاہیے، اور جو ہے مقصد جو واضح کرنے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کی عبارت میں کچھ لچک آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ کو جو اشکال پیش آ رہا ہے وہ اشکال واضح طور پر لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے معراج احمد صاحب بابو پروا سے، سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب، جیسے کہ گھر میں اٹیچ واش روم ہے تو کیا اندر وضو بنانا ٹھیک ہے، اور نہانے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا اسے اٹیچ باتھ روم کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اٹیچ واش روم بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے، اس میں دونوں ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ بیت الخلاء بھی کیا جائے گا، وضو بھی بنایا جائے گا، نہایا بھی جائے گا۔ تو جب آپ بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہو تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیں، اور جب وہاں سے قدمچے سے ہٹ گئے اور اس حصے میں آگے جہاں پہ نہایا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وضو کی غسل کی دعا پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ترنم صاحبہ لدھیانہ سے پوچھتی ہیں، السلام علیکم، بچوں کو دین اسلام کی فری تعلیم دینا کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے اردو اور عربی پڑھانا۔ آپ کا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیم پر اجرت لینا اور پیسے لینا کیسا ہے؟ آپ نے تو فری تعلیم دینے کو پر پوچھا ہے کہ فری تعلیم دینا تو نور علی نور ہے، دینی تعلیم ہوتی ہے آخرت کے لیے ہے، اور آپ اس میں بالکل پیسہ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کی روٹی روزی چلا رہا ہے اور دین کی تعلیم آپ فری دے رہی ہیں، تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ باقی دینی تعلیم دینے پر اگر آپ کچھ پیسہ لے لیں، لیکن نیت یہ ہو کہ تاکہ دین پھیلے، تو پیسہ لینے سے آپ کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، یعنی اجرت لینے سے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اجرت لینے سے بھی اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، اور فری تعلیم دینے میں اجر بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال فری تعلیم دینا تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر جو ہے اجرت لے کر کوئی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہا جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نام نہیں لکھا انہوں نے، سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ربیع الاول میں میلاد النبی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جائز چیزیں جیسے اچھے کھانے پکانا، تحفے بانٹنا، صدقہ دینا، مبارکباد دینا وغیرہ جائز ہے؟ ورنہ ہم خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ کیا صرف دل میں ہی خوشی رکھیں، باہر اظہار نہ کریں؟ جواب یہ ہے کہ ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یاد آئے اور صرف اسی موقع پر آپ خوشی کا اظہار کریں تو یہ تو برتھ ڈے منانے جیسی شکل ہو جائے گی۔
خوشی ایسے منائیں، آپ نے پوچھا نا خوشی کا اظہار کیسے کریں، خوشی ایسے منائیں جیسے صحابہ نے منائی، جیسے تابعین نے منائی، جیسے خیر القرون میں منائی گئی، اولیاء کرام بزرگان دین نے منائی۔ ہر دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا تھا، وہ ہر دن اللہ کے نبی کو یاد کرتے تھے، سنتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی اداؤں کی نقل اتارتے تھے، اور ہر دن درود شریف پیش کر کے لاکھوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ہم نے جو ہے غیروں کی نقالی میں اس کو ایک دن کے ساتھ خاص کر لیا۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک دن چیزیں بانٹ دیں، ایک دن صدقہ دے دیں، ایک دن اچھے کھانے پکا لیں اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن خوشی منا لی۔ یہ خوشی نہیں منا لی، شیطان کو خوش کر دیا آپ نے، میرے جملے معاف کیجیے گا، یہ شیطان کو خوش کر دیا آپ نے۔ 359 دن غافل رہے اور ایک دن بیدار ہو گئے اور اپنے کو مطمئن سمجھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال انیس صاحب پوچھتے ہیں، کیا جمعہ کی نماز کے وقت کاروبار کرنا حرام ہے؟ جمعہ کی اذان کے وقت دکان کھلی رہتی ہے اور ایک شخص نماز کے لیے جاتا ہے تو دوسرا موجود رہتا ہے، دوسرا شخص دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا دکان بند کرنی چاہیے؟ اعلیٰ اور اولا بات تو یہی ہے کہ دکان بند کر دینی چاہیے، جب تک جمعہ کی نماز نہ پڑھ لیں جمعہ کے دن دکان ہی نہ کھولیں، سب سے اعلیٰ بات یہ ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لیکن گنجائش اس بات کی ہے جب تک اذان نہیں ہو جا رہی ہے جب تک آپ کاروبار کر لیں، جب جمعہ کی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی اب کاروبار چھوڑ کر مسجد چلے۔ اب اگر یہ کہ ایک ہی محلے میں کئی مسجدیں ہیں، شہر میں جیسے کئی مسجدیں ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر مختلف اوقات میں مختلف جمعہ کی اذان کے وقت پہ آواز آتی ہے، تو ہم اپنا کاروبار کس اذان پر بند کریں؟ اس میں مختلف رائے علماء کرام کی، زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مسجد میں آپ کو جمعہ پڑھنا ہے اس مسجد کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اب اس کے بعد آپ کو کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہذا آمدنی تو جائز رہتی ہے لیکن جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد خرید فروخت کرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد مسعود صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کیا بڑے بال رکھ سکتے ہیں؟ بڑے بال رکھنے کے بھی تو کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بڑے بال آپ رکھیں انگریزوں کے طریقے سے، بڑے بال آپ رکھیں پٹے دار سنت کی نیت سے، دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ اگر آپ سنت کی نیت سے پٹے دار بال رکھیں اور ان کو جو ہے سنت کی نیت بھی ہوگی تو اس طرح بڑے بال رکھنا صحیح بھی ہوگا، خصوصاً جو داڑھی مونچھ والے ہیں وہ پٹے رکھنے میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر ابھی جو ہے بیریش ہے، داڑھی والے نہیں ہیں اور پٹے دار بال رکھنے میں جو ہے وہ بال کی رعایت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک داڑھی مونچھ نہیں آ جا رہی ہے جب تک وہ پٹے دار بال رکھنے کا بھی شوق نہ کریں، جب بڑے ہو جائیں تو اس سنت پر بھی عمل کریں۔ انہوں نے ایک دعا بھی بھیجی ہے آڈیو میں اور پوچھا ہے کیا ہم یہ دعا میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بتا دیجیے۔ وہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ظاہر قرآن کریم کی یہ دعا ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، اس سے ازدواجی زندگی اور خاندان میں نیک لوگوں کے پیدا ہونے کی دعا ہے۔ ترجمہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا، ہمیں ہماری ایسی بیویاں عطا کیجیے، وذریاتنا، ہمیں ایسی نسل عطا کیجیے، ایسی اولاد عطا کیجیے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے، کہ ہم گھر بھر میں سب سے زیادہ اچھے متقی اور ان سے تقوی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں، کہ متقی کے امام کہلائیں۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے اور سب کو مانگنا چاہیے۔ آگے اگلا سوال حافظ محمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک آڈیو بھیجی ہے جس میں بل صحیح کرانے پر کچھ پیسے سے متعلق سوال ہے، ان کی آڈیو سننا پڑے گی، سوال ذہن میں نہیں رہا ان کا۔ جی کیا ان کا سوال ہے؟ جی ربنا هب لنا من ازواج۔ السلام علیکم حضرت، ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کیسا والوں نے بل گھر پہ آ کے غلط بنا کے چلے گئے، ریڈنگ غلط کری، اس کے بعد اسی بل کو ہم صحیح کروانے گئے کیسا، اور وہاں پہ صحیح کرانے کے مطلب اس بل کو صحیح کرنے کے وہ مطلب الگ سے پیسے لے رہے ہیں، ایک طریقے سے رشوت کے طور پہ، تو اور بل تو خیر صحیح کر دیا انہوں نے، تو کہ یہ جو انہوں نے الگ سے پیسے لیے رشوت کے، یہ ہم بینک کے انٹرسٹ سے اس کو دے سکتے ہیں ان کو، یا اپنے جائز پیسے سے ہی اس کو دیں؟ یہ دیکھیے، رشوت کا پیسہ جو افسران کے جیب میں جاتا ہے وہ تو آپ بینک کے انٹرسٹ سے سود سے نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی طریق آپ پر ناجائز مطالبہ سرکار نے لگا دیا اور کچھ پینالٹی آپ پر پڑ گئی، اس کی رسید آپ کو مل رہی ہے اور وہ پیسہ آپ پر زبردستی جو ہے آپ سے گویا وصولا جا رہا ہے اور سرکار وصول رہی ہے، تو اس میں آپ جو ہے سرکار چونکہ نے آپ کو انٹرسٹ دیا تھا، سرکار نے ہی آپ کو سود آپ کو بینک سے دیا تھا، اس بنا پر جو ہے غلط مطالبہ اور ناجائز مطالبہ جو سرکار کی طرف سے آ جائے، اس کی رسید بھی آپ کو مل رہی ہو، تو پھر آپ اس کو انٹرسٹ اور سود کے پیسے سے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پیسے افسران اپنے جیب میں رکھتے ہیں اس کے لیے سود کے پیسے دینا ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح سود سے خود فائدہ اٹھانا ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ جی آگے دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے، کہاں گئے بھائی، جناب محمد کلیم صاحب کہتے ہیں اگر کوئی دکاندار ایک ہی سامان کو دو مختلف گاہکوں کو الگ الگ دام پر بیچتا ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟
یا تمام گاہکوں کو ایک ہی دام پر سامان بیچنا چاہیے جبکہ سامان پر MRP لکھی ہوئی ہو؟ اس میں دکاندار کو اختیار ہوتا ہے، ہماری چیز ہے، ہم مالک ہیں، ہم کسی کو کم دام میں دیں، کسی کو زیادہ دام میں دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا فرق نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں جس کو زیادہ دام میں دیے اس کو تکلیف ہو اور یہ کہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آپ کسی کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر دیں، یہ فضل کی بات ہے، اور جتنے دام کی چیز ہے اتنے دام میں بیچیں، یہ عدل کی بات ہے۔ تو آپ چاہے عدل کے ساتھ بیچیں چاہے فضل کے ساتھ بیچیں، آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، کسی کو زیادہ رعایت دے دینا، کسی کو کم رعایت دینا۔ ہاں کسی کو چونا نہ لگائیں، آپ زیادہ رعایت دے دیں، کسی کو کم رعایت دے دیں، لیکن یہ کہ کسی کو اتنی زیادہ دام میں دے دیں کہ وہ بیچارہ بعد میں جا کے کلّہ بچتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال محمد شاہد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران اس کے آگے یا برابر میں بیٹھا شخص اپنا موبائل آن کر کے دیکھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے نمازی کی نظر اس موبائل پر پڑتی ہے اور اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایک تو ایمرجنسی شکل ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی چیز موبائل میں جیب سے نکالا اور ایک لمحے کے لیے وہ کھلا ہوا تھا، نظر پڑ گئی، لیکن یہ کہ باقاعدہ کوئی اگر موبائل کھول کر کے دیکھنے لگ جائے اور بغل میں کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنا قریب میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ بار بار سامنے دیکھ رہا ہے، تو بھی دائیں بائیں تو کچھ نہ کچھ چیز نظر ہی آ جاتی ہے، اور وہ موبائل پر جب اس کی نظر پڑ رہی ہے تو اس کا ذہن بھٹک رہا ہے، تو یہ چیز اس کا ذمہ داری موبائل دیکھنے والا ہوگا۔ اس کو نہیں چاہیے کہ ایسے نمازی کے قریب اتنا قریب بیٹھ کر کے موبائل چلائے جس سے موبائل نماز پڑھنے والے کا ذہن بھٹکے، اس کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، فاصلے سے موبائل چلانا چاہیے۔ اولا تو مسجد میں موبائل چلانا جو غیر دینی مقصد کے علاوہ ہوگا وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کام، دنیا کی بات یہ جو ہے مسجد میں جائز نہیں ہے۔ اگر دینی مقصد کے لیے آپ موبائل چلا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اور مضمون پڑھ رہے ہیں، تو بھی جو ہے علیحدہ ہو جانا چاہیے، نمازی کے سامنے سے نہیں۔ اس لیے کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بغل میں بیٹھ کر زور سے تلاوت کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے زور سے تلاوت کرنا؟ کیونکہ زور سے تلاوت کرنے سے اس کا ذہن بھٹکے گا نمازی کا۔ اس طریقے سے موبائل چلانا بھی جس سے ذہن بھٹکے وہ درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال عزیزم زیدان وسیم سلمہ کانپور سے، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا اگر امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت چھوٹ گئی تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی اور تیسری رکعت میں قاعدہ کریں یا دوسری اور تیسری میں؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ جی آپ نے صحیح مسئلہ سوال پوچھا۔ اس میں جب امام کے پیچھے 3 رکعت چھوٹیں گی تو 1 رکعت امام کے سلام کے بعد پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں بیٹھیں گے، چونکہ امام کے ساتھ جو تیسری رکعت ملی ہے اس ایک کو ملانے کے بعد وہ 2 بن گئی۔ اب اس کے بعد پھر تیسری میں نہیں بیٹھیں گے چونکہ وہ آپ کی تیسری ہے، اور اس کے بعد پھر آخری میں بیٹھیں گے۔ اس طریقے سے تیسری اور یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے نماز مکمل ہوگی۔ اگلا سوال ابو سعید صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمرے کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنے کے بجائے نفل طواف کر لیا جائے پھر سعی کی جائے تو کیا عمرہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عمرے کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کے بعد جو چھوٹی چھوٹی 3 سنتیں ہیں، زمزم پینا، ملتزم پہ دعا کرنا، واجب الطواف پڑھنا، واجب الطواف تو واجب ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد پھر صحیح کرنی چاہیے۔ صحیح کرنے سے پہلے آپ مزید نفلی طواف کریں تو یہ جائز تو ہے لیکن خلاف افضل ہے، اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، بس خلاف افضل کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کے تحت تقاضا ہو، جیسے مثلا احرام جو ہے پہننے کی حالت میں نیچے سے جانے دیا جاتا ہے، نیچے سے طواف کرنے دیا جاتا ہے، احرام کے بغیر طواف نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ صحیح کرنے کے لیے نکل گئے اور پھر مثلا داخلہ کا موقع نہیں دیا جائے گا آپ کو، تو پھر خیریت اسی میں کہ آپ نفلی طواف مزید نیچے سے کر لیں آسانی کے لیے، تو اس لیے کر تو سکتے ہیں، اس سے عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بندوق یا غلیل سے بسم اللہ کہہ کر شکار کیا اور وہ جانور مر گیا تو کیا وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ جواب یہ کہ بندوق یا غلیل یہ دھاردار چیزوں میں شامل نہیں ہے۔ اسی دھاردار چیز کو شکار پر پھینکا، جس نے شکار پر وہ چوٹ مار کر کے اس کا خون بہایا، پھر وہ مری بھی حالت میں جبکہ بسم اللہ پڑھ کے پھینکا ہو، پھر وہ اگر مردہ بھی پایا جائے کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر پھینکا تھا اور ایسی چیز سے شکار کیا تھا کہ جس نے شکار کر زخم بھی لگا دیا، خون بہا دیا، اب وہ شکار حلال ہو جاتا ہے چاہے اس کو ذبح کرنے کی نوبت نہ آئی ہو۔ لیکن غلیر بندوق میں چونکہ یہ بات نہیں ہوتی، اس کے اندر دھاردار چیز میں وہ شامل نہیں ہے، وہ اس کے دھمک سے چوٹ سے مرتا ہے اور بسم اللہ بھلے آپ نے کہی لیکن خون بہنے کا یہ شرط پوری نہیں ہو پاتی، جس کی بنا پر اس کو اگر زندہ پایا جائے تو ذبح کر سکتے ہیں، زندہ نہ پائیں مردہ پا جائیں تو وہ ذبح کے قائم مقام نہیں ہے، اس سے شکار کرنا اس بنا پر وہ مردہ کے حکم میں ہوتا ہے، حلال نہیں ہے۔ تیسرا سوال انہی کا ہے جناب ابو سعید صاحب کا، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا حیلہ شرعیہ جائز ہے؟ ایسا حیلہ جس کی وجہ سے فائدہ ہو کیا وہ پسندیدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ حیلہ ایک ضرورت کے موقع پر جس کو بولتے ہیں ایمرجنسی ایگزٹ ہے،
یعنی کوئی آدمی پھنس گیا تو اب کوئی تدبیر ایسی جس سے اللہ کے حکم بھی نہ ٹوٹے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے، یعنی جو واقعی کوئی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کوئی ہیلا اپنانا درست ہوتا ہے۔ اب ہیلا جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، یہ مقصد کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، طریقہ کار کے بھی اعتبار سے ہوتا ہے، نیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ جائز ہیلے کی شکل قرآن کریم میں، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں شیطان نے جب ان کی بیوی کو کچھ بہکایا اور کچھ طرح کی کچھ بات بیوی نے حضرت ایوب سے کہی، تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہونے کے بعد تمہیں 100 چھڑی ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہیلا بتایا کہ تم 100 چھڑی نہ مارو، بیوی تمہاری محسن ہے، نیک ہے، شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو تم ایسا کرو کہ جھاڑو کی 100 سینکیں لے کر کے، جس میں 100 سینکیں ہوں، اور فضرب بھی ولا تحنس، وہ اس کو مار دو تو چوٹ بھی نہیں لگے گی، 100 ضرب مارنا بھی ہو جائے گا۔ یہ ہیلا خود اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو بتایا۔ یہ جو ہے ناجائز و حرام سے بچنے کے لیے قسم ٹوٹنا نہ ہو پائے، یہ مقصد تھا۔ اور ایک ہیلا ناجائز، اس کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے، جس میں وہ مچھلی والوں کے شکار کا حکم ہے۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے، جب ان کو روکا گیا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں، تو انہوں نے جو ہیلے بازی کری تھی، مشہور واقعہ ہے، تو اس کو قرآن نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو ہیلا جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، شرعی طریقہ اور شرعی نیت، شرعی ضرورت کے تحت جو ہیلا اختیار کیا جائے گا وہ جائز ہوگا، ورنہ وہ ناجائز ہوگا۔ اگلا اور آخری سوال حبیب احمد صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب اگر آپ جو گفتگو کرتے ہیں اگر بات سے پہلے دن اور تاریخ بتایا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یہ مشورہ ہے، حکم نہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کریں۔ یہ سوال نہیں ہوا، ان کا مشورہ ہوا، جزاک اللہ، آپ نے خیر خواہی والا مشورہ دیا، اسی لیے ہم نے آج کے اتوار کے سوال جواب کے شروع میں دن تاریخ کا بھی ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ جہاں حسب ضرورت اس کا خیال رکھا جائے گا۔ جزاکم اللہ، آپ کی محبتوں عنایتوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ آپ ہمیں ایسے ہی یاد کرتے رہیں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آگے اللہ نے چاہے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔